تھوڑی دیر کے لیے غیر زبانوں میں دعا کریں گے. آبا رفوت و رسول خدا ان کا مسا اس کی آگ بڑھ رہی ہے جو آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں. آپ رفوت و رسول آگ آ رہی ہے آگ. There is a fire. آپ رفوت و رسول تیرا مسا تیری ادھوری تیرا روح بڑھتے ہیں. Oh Jesus, I love you, Father. پرواہ تیرے بچے اور تیری بچیاں تیری آواز کے شن میں کو بلیس کر. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. تشریف رکھیں. کلام مقدس میں سے آج ہم تلاوت کریں گے ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت. ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت. کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کہ لب معرفت کو محفوظ رکھے. کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں
اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ کس کا رسول ہے؟ بلند آواز سے کہیں، کس کا رسول ہے؟ رسول ہے۔ تو آج میرے مضمون کا عنوان ہے کاہن کے لب۔ کیا؟ کاہن کے لب۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پیدائش کی کتاب میں کاہن کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پہ جب ابراہم اس نے بادشاہوں کو شکست دی اور اس نے اپنے مال کی دائیں کی ملک صدق کے طور کا جو کاہن ہے اس کو دی، ملک صدق کے طور کا کاہن اس کو کیا کی؟ اپنی مال کا 10واں حصہ دیا۔ یعنی جب بادشاہوں کو شکست دے کر ابراہم آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ملک صدق کے طور کا جو کاہن ہے اس کو کیا کیا؟ دائیں یکی دی۔ تو ہماری دائیں یکیاں کہاں پہ جاتی ہیں؟ خداوند کے پاس۔ ہلیلویا۔ جو سردار کاہن ہے ہمارا۔ پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے بھی کاہن ہوتے تھے، غیر قوموں کے کاہن ہوتے تھے، اور وہ بھی اپنے لوگوں کو ٹیچ کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو مسائل بتاتے تھے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک پورا نظام جو ہے خدا نے ہیکل کا مقرر کیا، اور وہی نظام مقرر کیا جو آسمان پر ہے، کیونکہ جو خیمہ اجتماع کا نقشہ ہے وہی نقشہ ہے جو آسمانی ہیکل کا ہے۔ جو کس ہیکل کا ہے؟ آسمانی ہیکل کا۔ تو یاد رکھیں آسمانی ہیکل میں بھی سردار کاہن ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ بھی جو لاوی کے قبیلہ میں سے کاہنوں کو اور سردار کاہنوں کو چنا جاتا تھا، اور یاد رکھیں مخصوص کیا جاتا تھا کاہن کو، اور اس کے سر پہ ایک تاج ہوتا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا خداوند کے لیے مخصوص۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے مخصوص؟ خداوند کے لیے مخصوص۔ اب ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں صرف ایک کاہن ہمیں ملک صدق کے طور کا کاہن نظر آتا ہے۔ پھر آگے چل کے جب بنی اسرائیل قوم کو خدا آسمانی نقشہ دکھاتا ہے اس میں بھی ایک سردار کاہن مقرر کیا جاتا تھا، باقی کاہن ہوتے تھے۔ کاہنوں کا ایک سلسلہ چلا آتا ہے، اور آگے چل کے جب ہم یسوع مسیح کی دور میں آ جاتے ہیں، فضل کے دور میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے ہمیں سب کو کیا بنا دیا؟ شاہی کاہنوں کا، ہلیلویا، اور مقدس قوم بنا دیا۔ اب ہم سارے کیا ہیں؟ کاہن ہیں۔ آپ سب کہیں میں کاہن ہوں۔ کیا ہوں؟ ہم سب کو بنا دیا، کاہن بنا دیا۔ یہ کیسا بڑا پروگرام خدا نے ہمارے لیے رکھا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح سردار کاہن ہے۔ دنیا کے سردار کاہن جو ہے سال بسال جاتے ہیں اور بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر پاک ترین مکان میں جاتے ہیں، اور پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بلے کا خون بہاتے ہیں، اور پھر امت کے گناہوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ خون بہایا جاتا تھا۔ لیکن ہمارا سردار کاہن جو یسوع مسیح ہے ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے، بیلوں بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا، بلکہ اپنا ہی خون لے کر ہماری ابدی خلاصی کرا دی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ یہ وہ سردار کاہن ہے جس نے ہمیں بھی کاہن بنا دیا، جس نے ہمیں بھی کیا بنا دیا؟ جس نے ہمیں بھی کیا بنا دیا؟ آپ سب کہیں میں کاہن ہوں، میں شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوں، مقدس قوم ہوں۔ کون سی قوم ہے آپ کون سے لوگ ہیں؟ کون سے فرقہ سے تعلق ہے آپ کا؟ اگر آپ سے کو پوچھے تو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو؟ ہے کیا؟ شاہی کاہنوں کا فرقہ، اور کیا ہے؟ مقدس قوم ہے۔ ہلیلویا۔ اور ایک ایسا سردار کاہن ہے ہمارا جو بحیثیت سردار سب پر الممتاز ہے، اس کی مانند کو ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے سردار کاہن کی مانند کوئی، ہمارا سردار کاہن کون ہے؟ کون ہے؟ اور اس نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ کیا بنا دیا ہے؟ کیا بنا دیا ہے؟ شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ کون سے؟ چھوٹے موٹے کاہن نہیں بلکہ بادشاہ کے کاہن بنا دیا۔ ہلیلویا۔
اس لیے ہمارے لب جو ہے کاہن کے لب کیسے ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے. ہاللویا. کاہن کی گفتگو کیسے ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. ہاللویا. ہاللویا. کاہن کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ کوہن ہے، یعنی کاہن ہی ہے. یاد رکھیں عبرانی اور عربی جو ہے ان کی پروننسیشن آپس میں ملتی ہے، اور چونکہ میں عربی کو بھی جانتا ہوں اور میں نے اب تھوڑا سا عبرانی کو بھی سیکھنا شروع کر دیا ہے. گریک کو بہت مجھے پہلے آتی تھی، اب میں نے تھوڑا سا اور اس کے اوپر گریپ حاصل کرنا شروع کر دی ہے. تو یاد رکھیں اس لیے آپ کو زبانوں کے متعلق بھی بتانا بے حد ضروری ہے. اور اسی طرح پریسٹ جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے. ہیکل کے اندر اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی. پریسٹ کی زندگی کے اندر کوئی گناہ آ جاتا تھا تو جب وہ اندر جاتا تھا تو اس کے کمر کے اوپر کیا باندھ دیا جاتا تھا؟ گھنٹیاں، اور پیچھے سے رسی سے کھینچنے کے لیے. اگر اس کی زندگی میں گناہ آ جاتا، غلطی آ جاتی، تو وہ کیا کرتا تھا؟ خدمت کے دوران ہی وہ کیا کرتا تھا؟ مر جاتا تھا، اور اس کو پھر کھینچنا پڑتا تھا. تو یاد رکھیں یہ وہی کائن ہے جب انہوں نے عہد کے صندوق کو یردن کے پار لے جانا تھا تو جو ہی کائنوں کے قدم جو ہے پانی کے اوپر لگے تو یردن کیا ہو گیا؟ نہیں، یردن دو حصے ہو گیا. یردن دو حصے ہو گیا اور کاہن جو ہے وہ آرام سے اس میں سے نکل گئے. یعنی کائنوں کے قدم اگر وہ خداوند کے حضور ٹھیک طرح سے خدمت کر رہے ہیں تو ان کے قدم جو ہیں وہ بڑے مبارک ہیں. ہاللویا. آپ کہیں کاہن، آپ سب کہیں میں کاہن ہوں. بہنیں کہیں میں کاہنہ ہوں. بھائی کہیں میں کاہن ہوں. اور شاہی کاہن ہے. آپ کون سے کاہن ہیں؟ آپ کا معمولی کاہن نہیں ہے. کون سے کاہن ہے؟ شاہی کاہن ہے. اور یاد رکھیں خداوند نے ہم کو مخصوص کیا ہے اور ہم مسا اور مخصوص کیے لوگ ہیں. اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کیا بنا دیا؟ کاہن بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آج مل گئی آپ کو مکاشفہ پہلا باب اس کی 6 آیت. اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کیا بنا دیا؟ بلند آواز سے کہیں کیا بنا دیا؟ اور اس کا جلال اور سلطنت ابد آباد رہے. یعنی اس نے بادشاہ بھی بنا دیا اور کاہن بھی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ یہ وہ بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. He is the king of glory. He is the king of glory. اور اس بادشاہ کے بادشاہ نے ہمیں بھی بادشاہ بنا دیا اور ہمیں کاہن بنا دیا. تو یاد رکھیں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کاہنوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہیکل میں بہت سارے کاہن اور سردار کاہن ایک ہی ہوتا تھا. اور یاد رکھیں سردار کاہن جو ہے اس کی بڑی حیثیت ہوتی تھی بنی اسرائیل قوم میں. مہربانی سے اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے پیچھے لے جائیں. تو یاد رکھیں کلام مقدس میں سے آج ہم نے سیکھنا ہے کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب کیا کریں؟ معرفت محفوظ رکھیں. کیا رکھیں؟ معرفت. معرفت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نالج ہے، اور عبرانی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائٹ، یعنی علم، نالج. اور یاد رکھیں ہمیں ہمارے پاس بھی بائبل کا نالج ہونا چاہیے. کس کا نالج ہونا چاہیے؟ بائبل مقدس میں جو پہلی 5 کتب ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توریت کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. اور عبرانی زبان میں اس کو توراہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے انسٹرکشن فرام گاڈ. شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہدایات جو خدا کی طرف سے ہیں. ایسی کیا میں نے کہا ہے؟ ایسی ہدایات جو خدا کی. تو شریعت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے سیکریفیشل سسٹم وہاں پہ نظر آتا ہے. 5 قسم کی قربانیاں نظر آتی ہیں اور وہ 5 کی 5 قربانیاں یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ہاللویا. ہاللویا.
کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ یسوع مسیح کو۔ یسوع مسیح خدا کی قربانی بھی ہے، یسوع مسیح گناہ کی قربانی بھی ہے، یسوع مسیح پیس آفرنگ بھی ہے، یعنی پانچوں کی پانچوں قربانیاں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے کا مزید مطالعہ کریں تو اس میں تاریخ کی کتابیں بھی ہیں۔ کون سی کتابیں ہیں؟ تاریخ کی کتابیں۔ پھر اس میں نظم ہے، بائبل مقدس میں نظم بھی آپ کو ملتی ہے، امثال کی کتاب جس سے آپ کو حکمت ملتی ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ ہم جانوروں سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ حکمت حاصل کر سکتے ہیں۔ چونٹی سے کیا حکمت حاصل کر سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ گرمی میں جمع کرتی، کیا کرتی ہے؟ گرمی میں اپنی خوراک۔ ٹڈیاں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ علم حاصل کرتے ہیں، پرے باندھ کر چلتی ہیں، اگرچہ ان کا بادشاہ نہیں تو وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ پرے باندھ کر چلتی ہیں، وہ حکمت وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چھپکلی سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس کی گرپ بڑی مضبوط ہوتی ہے اور وہ بادشاہوں کے محلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوئی اگر اپرچونٹی ملے تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، کئیوں کو چھوٹی جاب ملتے، کہتے ہیں پیسہ میں چھوٹی جاب کی کرنا، میں کیا وہاں سے خدا آپ کے لیے بڑی جاب جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے مہیا کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے ان جانوروں سے بھی سیکھنا ہے۔ عقاب سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مجھے بتائیں جی۔ کہ وہ کیا 100 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، ہوا کے مخالف چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ ہوا کے مخالف۔ اگر مخالف ہماری ہوتی جاتی ہے کوئی بات نہیں، یہ مخالفت ہمیں اپر سے اپر، ہائر سے ہائر اڑانا، ہماری اڑان کو اونچا کر دیتی ہے۔ ہاں جی، اسی طرح ہم دور اندیش بن جاتے ہیں، اور جب ہماری زندگی میں کمزوری آ جاتی ہے تو عقاب جو ہے وہ نیچے کے علاقہ میں خدا کے حضور جھک جاتا ہے، اور جب ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتے ہیں؟ نیا زور دے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کون سا زور دے دیتا ہے؟ نیا بنا دیتا ہے۔ ہمیں کیا بنا دیتا ہے؟ یعنی یہ بائبل مقدس میں سے ہم نے سیکھی ہے۔ یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں، یہ قائم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائے لوگوں کو، بائبل مقدس میں سے سکھائے۔ اور یاد رکھیں پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر، بڑے بڑے انبیاء جو خدا کے پیغام کو لوگوں تک لے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک نبی تھا جس کا نام ناتن تھا، اور اس نے داؤد کے گناہ کو اس کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کے گناہ بھی سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یوحنا جو آخری نبی تھا اس نے بھی ہیرودیس کو کہا تو زناکار ہے۔ یہ ایسے کہنا کسی بادشاہ کو تو زناکار ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ خدا کے نبیوں کا کام ہوتا ہے، خدا کے میسنجرز کا کام ہوتا ہے جو خدا کی راہ پر چلتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ نبیوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں یاش پرستی پائی جاتی ہے۔ پرانے عہد نامہ کے جو نبی تھے وہ کہاں رہتے؟ جنگلوں میں رہتے تھے۔ وہ کہاں رہتے تھے؟ جنگلوں میں رہتے تھے۔ آج تو ٹپ ٹاپ بہت ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیں ان کے اندر یسوع نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کو بڑی چیزیں بھی بتا دیں گے لیکن یسوع نہیں ہوتا پھر بھی ان کے اندر۔ اگر ان کا پہناوا، ان کا رکھ رکھاؤ جو آپ کو اس میں سے نبی کی خوشبو نظر نہیں آتی، کاہن کی خوشبو نظر نہیں آتی، تو پھر وہ کاہن نہیں ہے۔ تو اس لیے بائبل کا مطالعہ ہماری زندگی کے اندر بے حد ضروری ہے۔ انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، اور اگر یسوع نبی کا صحیفہ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یسوع مسیح کی موت اور جیتنے کے بارے میں ہمیں وہاں سے تعلیم ملتی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء اصغر کی کتابوں میں ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کتاب کو پڑھتے نہیں۔ قرآن مقدس میں کیا لکھا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب، بلند آواز سے کہیں، بلکہ کیسے؟ دل اور تجھے اس کا، اور پھر کیا تجھے ملے گا؟ اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کیا ہوگا؟ بلند آواز سے کہیں، خوب کامیاب۔ کیسے کامیاب ہوگا؟ لیکن کیا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور اس کے لیے منہ سے نہ ہٹنے کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، جس طرح ایک جانور جو ہے کھانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ جگالی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اور انگلش میں اس کے لیے لکھے چیوئنگ کارڈز، جگالی کرنا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بھی
चिंगम खाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मुंह खोलाते हैं। तो हमने भी कलाम की जुगाली करनी है। किसकी जुगाली करनी है? किसकी जुगाली करनी है? कलाम की जुगाली। याद करना है इसको। मैं अक्सर जब रात में होता हूँ तो मैं किताब कोई ना कोई पकड़ लेता हूँ। जैसे ये पैदाइश की किताब है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो मेरे ज़हन में आ जाते हैं। फिर आगे मैं देखता हूँ खरूज है, उसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। एबार है, गिनती है, उसमें मेन कैरेक्टर कौन से हैं। यीशुआ है, उसमें कौन सा मेन कैरेक्टर है? यीशुआ का किरदार क्या है, यीशुआ ने क्या किया। आपको पता है कि यीशुआ वो शख्स है जिसकी वजह से बनी इसराइल कौम जो थे मुल्क के मऊदा में आए। और बुजुर्ग मूसा इतना बड़ा नबी है, इतना बड़ा नबी जो खुदा के बड़े करीब था। खुदा ने कहा तू दूर से देख सकता है लेकिन उस मुल्क में तू जा नहीं सकता। कई दफा बड़े बड़े लीडरों पीछे रह जाते हैं। क्या जो अव्वल हैं वो क्या हो जाएंगे और जो आखिर हैं वो क्या हो जाएंगे। इसलिए हम जो हैं वो चाहते हैं कि हम अव्वल ही रहें, क्योंकि हम अब क्या बन गए हैं? कौन सा फिरका बन गए हैं? ओ तेरे नाखो भैना तो डर गई हैं, भाई उधर भी डर गए। बुलंदा आवाज रखो। कौन सा फिरका है? कौन सा फिरका है? शाही कायनों का फिरका। और आगे चल के हम अनाजील का मुतालिया, इसमें से हमने इल्म हासिल करना है। चारों अनाजील को पढ़ना है। कई दफा एक ही हवाला पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि किस तरह से यीशु मसीह ने मोजज़ात दिखाए हैं। बड़े बड़े मोजज़ात उसकी जिंदगी में हुए हैं। उसने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। उसने जो फरीसी जो बड़े अपने आप को चालाक समझते थे, अक्लमंद समझते थे, उनकी अक्लों को क्या कर दिया? नीचा दिखा दिया। हालेलुया। आपको पिछली दफा मैंने बताया था फरीसी जो थे बड़े चालाक, उन्होंने कहा चल यीशु मसीह को आजमाते। बेटा मेहरबानी से थोड़ा सा पीछे लो, वो प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। तो याद रखिए, क्या फरीसी बड़े अपने आप को समझते थे हम ज्यादा अक्लमंद हैं। तो एक उन्होंने कहा कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। यीशु मसीह से क्या सवाल किया है? कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। तो याद रखिए, उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया था? फंसाना था कि अगर वो कहता है कैसर को जजिया देना रवा नहीं है तो हम कहेंगे कि ये तो रोमी हुकूमत के खिलाफ है, ये तो हुकूमत के खिलाफ है, इसको पकड़ लो। अब अगर वो कहता है कि हैकल को देना रवा है तो फिर रोमी हुकूमत उसके खिलाफ हो जाती। यीशु मसीह दोनों तरफ फंसे हुए थे। तो अब जब बंदा दोनों तरफ फंसा हो तो उस वक्त जो है अलाही हिकमत काम करती है। याद रखिए, उस वक्त कौन सी हिकमत काम करती है? और यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा था एक दफा कि यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान बादशाह को हम हिकमत का बादशाह कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास वो हिकमत है जो सुलेमान से भी बड़ी है। हालेलुया। सुलेमान से भी बड़ी हिकमत रखने वाला है जिसको हम मानते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, यीशु मसीह ने उनसे कहा, बड़े प्यार से कहा, लाओ जी सिक्का लाओ। उन्होंने कहा सिक्का बड़ी खुशी ना दिता होना, हुण फसन लगा है, हुण की करन लगा साडे सवाल च फस जाएगा। उन्हें कहा कि इहदे उत्ते शक्ल किहदी बनी है? उन्होंने कहा कैसर दी। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? बोला जो कैसर का है वो कैसर को देना है, जो खुदा का है वो क्या करना है? खुदा को देना। हालेलुया। और यीशु मसीह की हिकमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उनके मुंह यीशु मसीह ने क्या कर दिए? बंद कर दिए। हालेलुया। ये वही है जो शेरों के मुंह बंद करता है। ये वही है जो आग को बुझा देता है और आग की हिद्दत को ठंडा कर देता है। हालेलुया। और ये तो शेरों के मुंह बंद कर देता है, तो फरीसी के हैं। ये हैवानात के मुंह बंद कर देता है, दरिंदों के मुंह बंद कर देता है। तो याद रखें, अनाजील का मुतालिया करें तो हमें मिलता है ये यीशु मसीह सुप्रीम है। यीशु मसीह क्या है? सुप्रीम है। अगर हम आगे लेटर्स शुरू हो जाते हैं, उमाल की किताब शुरू हो जाती है, इब्तिदाई कलीसिया के हमें पता चलता है कि किस तौर से वो लोग सरगर्म थे। आज हम देखते हैं कि हमें वो सरगर्मी नहीं पाई जाती जिस तरह की इब्तिदाई कलीसिया के अंदर थे। हर रोज वो दुआ करते थे, हर रोज रोटी तोड़ते थे, हर रोज तालीम पाते थे, हर रोज वो शायरबानी में शामिल होते थे।
اور روزانہ ان کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول کے 3 مشنری سفر بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے چل کے ہم پالوس رسول کے وہ 13 لیٹر ہیں، اور ایک اور لیٹر ہے عبرانیوں کا خط، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے پالوس نے لکھا ہے یا اپلوس نے لکھا ہے. پھر یوحنا کے 3 خط ہیں، پطرس کے 2 خط ہیں، پھر یعقوب کا خط ہے، یہودا کا خط ہے. یہ ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. میں اکثر میرے پاس یہ بائبل ہے، دیکھو نشان لگے ہوتے ہیں. میری بائبل جو نشانوں سے بھری ہوتی ہے، اور میں ہر وقت ہے وہ تقریباً جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے پڑھتا رہتا ہوں. اور آج کل تو میں ویسے ریگولر سیمنری کا اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے ماسٹر کی کلاس دے رہا ہوں. تو یاد رکھیں یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے. اور ایک کاہن کی ذمہ داری ہے اس کے اندر نالج ہونا چاہیے. اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ باپ کا علم ہونا چاہیے، یسوع مسیح کا علم ہونا چاہیے، پاک روح کا علم ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ اپنی کلیسیا کی جو ہے وہ سوالوں کے جواب دے سکتا ہے. آخری نبوتی کتاب مکاشفہ کی کتاب، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کب ریپچر ہوگی، کب یسوع مسیح آئے گا. 7 کلیسیاؤں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی کلیسیا وفادار تھی، کون سی کلیسیا وفادار نہیں تھی. 7 کلیسیاں ہے، 7 دا عدد ہے، کاملیت دا عدد ہے، لیکن انہوں نے وچوں 5 جڑیاں سن انہاں دے نال یسوع مسیح دی شکایت تھی. ہو سکتا ہے ساری کلیسیا کی بھی ایسو کہو جی شکایت ہوں. خدا کیا کہتا ہے اس کلیسیا کہ تو نے پہلی سی محبت، افسس کی کلیسیا کو پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ ہم نے بھی کہیں پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا. ایک کلیسیا دکھ اٹھانے والی کلیسیا ہے، وہ سمرنا کی کلیسیا ہے. اس کو خدا کیا کہتا ہے؟ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا. اس لیے یہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے. 1000 سالہ بادشاہت کا وہ کہاں پہ ہوگی؟ زمین پہ ہوگی. ہاں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آخری تخت جب لگے گا، سفید تخت، جب یسوع مسیح کیا کرے گا؟ بادشاہوں کا بادشاہ، ہی از دا کنگ آف گلوری. وہ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. اور جو دائرے طرف والے ہوں گے ان کو کیا کہے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گیا، اس کو کیا کرو؟ بلند آواز سے کہیں میراث میں. اور جو بائیں طرف والے ہوں گے انہوں نے کدھر چھٹے گا؟ اے ملاؤن، کہاں پہ بیچے گا؟ جہاں پہ رونا اور دانتوں کا اور اس کا کیڑا بھی کہیں نہیں مرے گا. تو اس لیے ہمارے نام جو ہے برا کی کتابیں یاد میں لکھے ہوئے ہیں. ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے. اور جو مقدس قوم ہوتی ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ دل اور جان سے خدا مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. کیسے پیار کرتے ہیں؟ دل اور جان سے. ایسے شاہی کائنوں کا فرقہ. ہمارے بھی قلم یردن کے اوپر لگے تو یردن دو اسے، یردن ہمیں راستہ دے دے. ایسے قائن ہونے چاہیے. ایسے قائن نہیں ہونے چاہیے جو روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. دنیا میں بڑے ایسے قائن بھی ہیں جو روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ دنیا کو اپنے اندر لے جائیں گے تو خدا آپ کے اندر سے چلا جائے گا. آپ نے خدا کو اپنے اندر رکھنا ہے. کلام مقدس میں لکھے ہیں کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لام کیا کریں. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ معرفت کو کیا کریں. میں نے پوری بائبل کا سروے آپ کو کرا دیا کہ اس کا نالج ہونا، اس کا علم ہونا ہماری زندگی کے اندر بے حد ضروری ہے. کئی دفعہ میں نے ایسے کیس ڈیل کیے ہیں جن کو روحوں کے امتیاز کی وجہ سے وہ بھاگ جاتی ہیں. کیسے بھاگ جاتی ہیں وہ؟ کیونکہ میرے اندر یہ اس کا علم ہے، بائبل کا علم ہے کہ مجھے پتا ہے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. اور لوگ اس کے منہ سے کیا کریں؟ کون سے مسائل پوچھیں؟ کون سے مسائل پوچھیں؟ اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں. قائم کا کام یہ ہے شرعی مسائل. قائم کو کہیں اور نہ پہنچا دیں، کہیں تھانوں میں نہ پہنچا دیں. کئی لوگ تھانوں میں بھی لے جاتے ہیں، کئی لوگ دیکھتا کہ لائے جاتے ہیں، انہوں بھی لائی ہوتے ہیں. کئی لوگ آدھے پائے تھانے میں چلو نہ قائم نہ ہوتے بساؤ. قائم سے آپ نے شرعی مسائل پوچھنے ہیں. میں اکثر لوگوں نے بدلو جتنے مرضی حاضر میں اتنے پہنچ جانا، لیکن مجھے تھانے سے نہ کھڑے ہو جائے. تھوڑی مہربانی نہیں پائی سب کی کریے. تو میں آپ سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں جتنے تکلیف ہوتے تو فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر تھانہ تو پڑھنا ہے تو پھر ذرا تھوڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام کی ہے اس کے منہ سے کیا ہے؟
شرعی مسائل اس سے پوچھیں، کیونکہ وہ کس کا رسول ہے. یہاں بہت بڑی ٹرم استعمال ہوئی ہے. بلند آواز سے بولے رب الافواج. بلند آواز سے بولے، بہنیں بولے ذرا اس لفظ کو. ہاں جی بھائی بولے گی رب الافواج. یہ ایک فوجی ٹرم ہے. کون سی ٹرم ہے؟ فوجی اصطلاح ہے. اور یہ سب سے پہلے سیمول کی کتاب میں استعمال ہوئی تھی. اس کو حنا نے استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ اس کے بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، اور وہ کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی. اور کس کے نام سے اولاد مانگ رہی تھی؟ بلند آواز سے کہیں. یعنی خداوند کی فوجوں کو پکار رہی تھی، کیونکہ اس کی سوتن جو تھی اس کو تنگ کرتی تھی. اور وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ اے خداوند اپنی فوجیں بھیج، تاکہ یہ شیطانی فوجیں جو میری سوتن کے پیچھے کام کر رہی ہیں وہ کیا ہو جائے؟ نستنابود ہو جائے. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں جب بھی کہیں لڑائی ہو تو آپ رب الافواج کے نام سے دعا کیا کریں، تو دیکھنا لڑائی ختم ہو جائے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو رب الافواج جو ہے نا، یہ بہت ہی ٹیکنیکل ٹرم ہے. اور یاد رکھیں اس نام سے جب اس نے دعا کی تو خدا نے اس کو کیا کیا؟ اولاد دی. اور اس اولاد کا کیا نام اس نے رکھا؟ کیا نام رکھا تھا؟ اور جب ہم رب الافواج کے نام سے دعا کرتے ہیں، اس کے حضور آتے ہیں، آنسوں کے ساتھ آتے ہیں. جو آنسوں کے ساتھ بولتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. اور جب وہ اس کے پاس آئی تو کیا ہوا؟ اس کو خدا نے ایلی کہا نے سمجھا کہ یہ کوئی ایسی عورت ہے جو اٹس گڈ فار نتھنگ، خبیث عورت ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے خبیث عورت. انگلش میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ گڈ فار نتھنگ، یعنی کسی کام کی عورت نہیں ہے. لیکن اس نے کہا کہ میری تو جو کنیکشن ہے باپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجھے ایسی ویسی عورت نہ سمجھ. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں ہم نے اس قدر خدا میں مگن ہو جانا ہے کہ دنیا اور مافیہ کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر ادھر یہ بھی کر رہا ہے، بچے شور کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں. کئی لوگ کا سارا دھیان بچیاں نہیں گزر جاتا تھا، عبادت کا ٹائم گزر جاتا. تو یاد رکھیں اس کو پھر خدا نے کیا ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا اس نے نام سیموئیل رکھا. ایل جہاں بھی استعمال ہوتا ہے یہ خدا کا نام ہے ایل. تو یاد رکھیں اس نے بھی خدا سے وعدہ کیا اگر تو نے مجھے یہ اولاد دی ہے تو میں بھی تجھے یہ دے دوں گی، اور ہیکل میں دے دیا. اور دودھ چھڑوانے کے بعد اس نے وہ چھوٹے لڑکوں کو کہاں پہ چھوڑائی؟ ہیکل میں چھوڑائی. اور یہ یک وقت کسی نبی کے پاس اتنی پاور نہیں تھی جتنی سیموئیل کے پاس تھی. وہ کنگ تھا، پروفٹ تھا اور پریسٹ تھا، بادشاہ تھا اور نبی تھا اور کاہن تھا. کیا تھا؟ بادشاہ، نبی اور کاہن. یعنی جب ہم مائیں جو ہیں خاص طور پر جب دعا کرتی ہیں تو خدا آپ کے بچوں کو کیا بنا سکتا ہے؟ کاہن، نبی اور بادشاہ بنا سکتا ہے. بادشاہ، نبی اور کاہن بنا سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں تو خدا آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. رب الافواج میں نے ابھی آپ کو کس کے بارے میں بتایا؟ کس کے بارے میں بتایا؟ فوجوں کا رب. جب ہم اس نام سے دعا کرتے ہیں خدا کی فوجیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. کس کی فوجیں حرکت میں آ جاتی ہیں؟ خدا کے پاک فرشتے آکسین رس جو ہیں وہ کیا آ جاتے ہیں؟ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ بتایا تھا، آپ کو پتا ہے کہ علیشا اور اس کا نوکر کون تھا؟ جہازی. کیا نام تھا اس کا؟ اور جہازی نے کہا اے میرے مالک یہ دیکھو فوجیں کتنی ہم پر چڑھی جا رہی ہیں. ڈر گیا جہازی. کیا ہو گیا؟ ڈر گیا. اور پھر علیشا نے خدا سے کیا درخواست کی؟ مجھے بتا سکتے کہ ایدیاں اکھاں کی کار ہے اور ایدیاں اکھاں کھول خداوند اینو پتہ لگ جائے کہ ساڈے نال والے انہاں دے نال والے نالوں کی نے زیادہ نے ہیں، اور ساڈے نال والے انہاں دے نال والے کی نے زیادہ نے. جدوں وہ اکھاں کھولیاں تو انہوں نے کہا یہ تے آکسین راتھ نے، یہ تے بڑے بڑے راتھ نے. تو پھر اس نے کیا کہا؟ اسی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ہمارے ساتھ والے دشمن کے ساتھ والوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یاد رکھیں ہمارے ساتھ خدا کے لشکر ہے. رب الافواج، فوجوں کا رب ہمارے ساتھ ہے.
کئی دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں، مشکل ترین حالات میں سے گھبرا جاتے ہیں. تو آج کل میں بڑے آرام سے جاتا ہوں اور خدا جو ہے بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاللیلویا. پچھلے دنوں میں گاؤں میں گیا، نواں پنڈ، یہ کیا کس طرف ہے، شرپور روڈ پہ. تو وہاں پہ گیا، وہاں چھوٹا سا چرچ تھا کیتھولک کا، وہاں پہ انہوں نے مجھے بلایا اور ہم گئے اور وہاں پہ دعا کی. شخص کی کانتی کو چرچ میں بھی آیا، اس کو تھوڑی شفا ہوئی، اس نے کہا میرے گھر میں آؤ، اور میں نے اس کے لیے دعا کی اور اب خدا نے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. کون ہمارے ساتھ ہے؟ رب الافواج. کون ہے؟ ہاں. اور کل ایک اور پرسوں ایک اور بہت بڑا معجزہ ہوا چنگی میں. تو تقریباً کوئی 1 بجے مجھے فون آیا، بھائی صاحب اس طرح جوان لڑکی ہے، سویرے پیپر ہے، صبح کیا ہے اس کا، کیا ہے پیپر ہے اس کا، کیا پیپر ہے. تو میں نے کہا کہ چلو کل آ جائیں گے، ہم سنڈے میں لے کے آئے ہوئے تھے. نہیں، انہوں نے کہا بھائی صاحب ہونا ضروری کیونکہ پیپر ہے. اور جب میں گیا تو وہاں پہ ہم نے دعا کی، وہ چیز حاضر ہو گئی اس کے اندر. تو میں کہا تو کون ہے؟ آج بیٹھی. میں نے اس سے پوچھا تو تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ٹیچر نے بھیجا ہے. میں حیران ہوں، ٹیچر بھی انہوں نے کہا کہ ٹیچر نے کر لیا. میں کہ میں بھی استاد ہوں، میں نے نکل کے ضرور کر لیا. تو یاد رکھیں، میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا کہ تو نے یسوع کا مقابلہ کرنا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میں یسوع کا مقابلہ نہیں کرنا. اور میں نے اسے کہا یسوع مسیح کے نام سے اس میں ابھی اور اسی وقت نکل جا رہا، اس میں سے نکل گیا. ہاللیلویا. 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 یہ یاد رکھیں، ہم اس کے قائم ہیں، ہماری بڑی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں اس کے انائٹڈ قائم جو مسح کیے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ قدرت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ قدرت اور اختیار ہونا چاہیے. جب وہ جائیں تو رسولوں کے سائے سے بھی لوگ کیا پا جاتے تھے؟ آج ایسے رسول ہونے چاہیے، آج ایسے نبی ہونے چاہیے، آج ایسے چروائے ہونے چاہیے. خدا چرواہوں سے بھی بڑا نالا ہے کہ میرے چروائے جو ہے میری خدمت صحیح طرح سے نہیں کرتے. ان کے لیے بھی بڑا پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ہزقیل کی کتاب میں. تو اس لیے میں جو چرواہے ہیں، خاص طور پر میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، میری بھی یہ ذمہ داری ہے. کئی دفعہ ہم سے پوری ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اور ہمارے اندر خدا ہونا چاہیے. رسولوں کے سائے سے بھی کیا پاتے تھے؟ رسولوں کے سائے سے کیا پاتے تھے؟ کیا ہمارے سائے سے بھی شفا پانی چاہیے؟ اور ہم بھی شاہی کائنوں کا فرقہ ہے. ہم بھی کیا سب بلند آواز سے کہیں. ابھی آپ کو سکھایا، کیا میں نے سکھایا؟ کون سے کائنوں کا فرقہ ہے؟ شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے. اور کون سی قوم ہے؟ کون سی قوم ہے؟ شاہی کائنوں کا فرقہ. اور کیا ہے؟ اور ہم ایک ایسی جلال والی کلیسیا ہے جن کے بدن پر کوئی داغ اور ہونی چاہیے کہ ہمارے بدن پر کوئی داغ اور جری نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا ہے اور ہم سب کیا ہے؟ خریدے ہوئے. آپ بلند آواز سے کہیں ہم سب، اور بلند آواز سے کہیں. ابھی آج میں نے یہ آیت آپ کو سمجھا دی کیونکہ لازم ہے کہ کہاں انقلاب کیا کریں؟ معرفت کو محفوظ رکھیں. کس کو محفوظ رکھیں؟ معرفت سے مراد ہے بائبل مقدس، اس کو یاد ہونی چاہیے. پولس رسول جو تھا اس کو شریعت یاد تھی. شریعت کی 5 کتابیں زبانی آتی تھی اس کو. ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر وہ ساری، یعنی اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نسب نامے یاد ہی نہیں ہوتے، اس کو نسب نامے بھی یاد تھے. معرفت محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے کیا سنیں؟ شرعی مسائل. کون سے مسائل پوچھیں؟ کون سے مسائل؟ کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. رسول کون سا ہوتا ہے؟ میسنجر. کیا اس کے لیے جو عبرانی ترجمہ استعمال ہوا ہے وہ ملک ہے، ملائک. عربی میں اس کو ملائک کہتے ہیں. اور میسنجر آف گاڈ
या एंजल भी इसको कहते हैं। खुदा जो है फरिश्तों के वसीला से हमें पैगाम देता है, फरिश्तों के वसीला से भी हमें मैसेज आता है। आपको पता है फरिश्तों की मिनिस्ट्री है मुकाशवा की किताब में। फरिश्ता ने जबराइल ने किसको पैगाम दिया था भला? एक बहुत बड़ी मुकस्सा को दिया था। क्या पैगाम दिया था? तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या करना, क्या रखना उसका नाम? ये मैसेंजर है, खुदा के मैसेंजर है गैब्रियल। मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो जंगजू फरिश्ता है, ये क्या करते हैं? हमारे लिए मैसेज लाते हैं। तो हमारे लब जो है, सब कहें हमारे लब, हमारे लब कैसे होने चाहिए? काहिन के लब। हमारे लब कैसे होने चाहिए? बुलंद आवाज से कहें। चलो खड़े हो जो, फिर खुदा उसे कहें मैं काहिन के लब दे दूं। आपके कदमों पे खड़े हो जाइए। एक ही कदम आगे आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुआ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले उसका शुक्र करेंगे कि तूने मुझे काहिन बना दिया, और फिर दुआ करेंगे खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तूने मुझे शाही काहिन बना दिया। मामूली काहिन नहीं बनाया, तूने मुझे शाही काहिन बना दिया। बुलंद आवाज से दुआ करें। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे शाही काहिनों का फिरका बना दिया है। एक ऐसी कौम, ओह जीसस वी लव यू, फादर वी लव यू। खुदा हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। हालेलुया। तूने मेरे खानदान को शाही काहिनों के फिरका में शामिल कर लिया है। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करें। हालेलुया। तूने हमें ऐसी कलीसिया बना दिया जिसके बदन और दाग पर कोई जुरी नहीं है। हालेलुया। तेरा शुक्र बजा लाते हैं। हालेलुया हालेलुया। बड़े ऐ खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। हमारी तलाशी सोने चांदी से नहीं बल्कि बेशकीमत खून से हुई। हालेलुया। हमें मुकद्दस कौम बना दिया तूने। हालेलुया। कौम की शक्ल दे दी है। हम कुछ भी नहीं थे, तूने हमें कौम बना दिया। बुलंद आवाज से दुआ करेंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं, तूने हमें हैसियत वाला बना दिया है। हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र बजाते हैं। हालेलुया। ऐसी कौम बना दिया जिसके लब पाक हो। अब अपने मुंह पे हाथ रखें, मेरे लबों को पाक कर दे। हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करें, मेरे लबों को पाक कर। हालेलुया। अपने मुंह पे हाथ रखें, मेरे लबों को पाक कर है खुदा। मेरी जुबान को पाक कर है खुदा, क्योंकि तूने काहिन मुझे काहिन बना दिया है, तो अब मेरे लब पाक होने चाहिए। बुलंद आवाज से दुआ करें। अगर मेरे जुबान से कहीं गलत बात निकल गई मुझे मुआफ कर खुदा। अगर मेरे जुबान पे शरीयत नहीं है, अगर मेरी जुबान पे तेरी बातें नहीं है, मुझे मुआफ कर खुदा, मुझे मुआफ कर खुदा। दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मुझे पाक कर, मुझे साफ कर खुदा, मेरे लबों को साफ कर खुदा। मैं तेरे अहकाम और तेरे आइन से पीछे हट गया हूँ। खुदा मुझे तूने शाही काहिनों का फिरका बना दिया है, मुझे काहिन बना दिया है, मुझे प्रीस्ट बना दिया है, लेकिन मैं इसको समझा नहीं, इस वादे को समझा नहीं, समझी नहीं। मुझे माफ कर खुदा। मेरे लबों से शरीयत जारी होनी चाहिए, मेरे लबों से खुदा तेरे आइन और तेरे कवानीन जारी होने चाहिए। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। सच्चाई की बातें होनी चाहिए, हिकमत की, सलामती की बातें होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे मुंह पे मेरा कलाम और नमकीन होना चाहिए कि हर एक को मुझे मुनासिब जवाब देना चाहिए। खुदा मेरी जुबान को पाक कर, अपने लहू से धो डाल। बुलंद आवाज से कहें, अपने लहू से धो डाल, मुझे पाक कर। ओ जीसस वी लव यू। हालेलुया। ओ जीसस वी लव यू। ओ
خدا تیرا شکر ہاللویا اے یہوہ پاک خدا مجھے پاک کر دے مجھے پاک کر دے اس کہانت کے لیے دنیا خدا مجھے مخصوص کیا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہانت کے شرف کے لیے خدا کا شکر ادا کریں بلند آواز سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں میں کہوں کہ میں اس عہدے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہانت کے عہدے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں ہاللویا بلند آواز سے دعا کریں ہاللویا Oh Jesus we love you Father we love you تو نے مجھے کاہن بنا دیا معمولی کاہن نہیں بنا بلکہ شاہی کاہن بنا دیا آپ اپنی زبان سے بولیں خدا تو نے مجھے شاہی کاہن بنا دیا خدا مجھے مقدس قوم بنا دیا ہاللویا Oh Jesus we love you Father we love you hallelujah Oh خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ہاللویا تیرا شکر ہاللویا تیرا شکر ہاللویا تیرا شکر ہاللویا 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 Oh خدا تیرا شکر ہاللویا اپنے بچوں کے ساتھ ہونا اور بڑی برکت مجھے پاک کر میرے بچوں کو بھی شاہی کاہن بنا دے میرے خاندان کو بھی شاہی کاہن بنا دے اپنے بچوں کے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے وائف کے لیے دعا کرنا شکر ہاللویا میرے خاندان کو شاہی کاہن بنا دے اور بلند آواز سے دعا کر رہے یاد رکھیں آپ تو بن گئے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں ہاللویا اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کریں اپنے ملک کے لیے دعا کریں ہمارے ملک بھی شاہی کاہنوں کو پھر کمان دیا Oh Jesus we love you Father we love you Oh خدا تیرا شکر Oh yes Lord تو شاہی کاہن ہے ہمارا وہ ہمارا سردار کاہن ہے آپ نے سردار کاہن کے سامنے پکارے یسوع ہمارا سردار کاہن ہے یسوع سے کہے میرے ساتھ ہو یسوع میرے ساتھ ہو تو میرے گھر کا کاہن ہے تو میرے چرچ کا کاہن ہے تو میرے دل کا کاہن ہے تو میرے دل میں بستا ہے تو میرے من میں بستا ہے او خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کرتی ہاللویا آبرا خطو سنتا خبر رکھا او جیسس تیرا شکر ہاللویا ہاللویا آبرا خطو سنتا تھوڑی دیر کے لیے گھر دبانوں میں دعا کریں ہاللویا آبا خطو سنتی کی تھی بابا خطو آبرا خطو سنتی کی بابا خطو سنتی کی بابا خطو آمارو دو خطو سنتا خبر خطو سنتا خبر خطو آگا رہی میرے لبوں کو پاک کر دے او جیسس we love you میری زبان کو صاف کر دے یہ اس زبان سے تیری حمد ہو اس زبان سے تیرا ذکر ہو اس زبان سے تیری شکر گزاری ہو او خدا تیرا شکر ہو بلند آواز سے شکر ادا کرنا شروع کریں گے اس کے نام کو بڑھانا شروع کریں گے وہ الوہیم ہے وہ بلند و بالا خداوند ہے قادر مطلق ہے عجیب ہے مشیر ہے خدا قادر ہے ابدیت کا باپ ہے سلامتی کا شدہ ہے بلند آواز سے یہ نام پکارنا شروع کریں گے ابن آدم ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے خدا کا برا ہے یسوع مسیح ہے مسیح دیا ہوا ہے اسرائیل کا بادشاہ ہے اسرائیل کا بادشاہ ہے یہوہ پاک خدا ہے او خدا تیرا شکر یہوہ یری ہے یہوہ شالوم ہے یہوہ شالوم ہے آئیے اپنی زبان استعمال کرنا شروع کریں کیونکہ اس نے آپ کی زبان کو پاک کر دیا ہے آپ کی زبان پاک ہو گئی ہے آپ اس زبان سے پکارنا شروع کریں گے اور جہاں جہاں بیماری ہے بیماری کو ڈانٹنا شروع کریں گے اس پاک زبان سے بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں اور بیماریوں کو ڈانٹنا شروع کریں گے ہاللویا بلند آواز سے ڈانٹنا شروع کریں گے یہ بیماری میرے بدن سے جاتی رہی یسوع مسیح کے نام سے او بارا خطر سنتا خبر خطر سنتا خبر بیماریاں تکلیفیں یسوع مسیح کے نام سے جاتے رہے میرے بدن کو چھوڑ دیں آنکھوں کو چھوڑ دیں پیٹ کی بیماریاں جاتی رہیں رسولیاں جاتی رہیں یسوع مسیح کے نام سے او خدا تیرا شکر بجا دیا او جیسس تیرا شکر اے خدا میرے ساتھ مجھے برکت دکھا اے خدا میرے ساتھ خدا مجھے پاک کر اور زیادہ بکیسکی میں لے جا خدا میں بکیسکی میں لے جا خدا میں
मैं तेरी कुर्बत में आना चाहता हूँ, मैं तेरी कुर्बत में आना चाहती हूँ। बुलंद आवाज से दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस तेरा शुक्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करना शुक्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र। ओ बाबा का चला दफरा बाबा को तो सब। Jesus we love you, Father we love you. Mama हमारा दफरा तो सब बाबा। इसी मसा में हम बेटे ईथन के लिए दुआ करेंगे। भाई नदीम का बेटा ईथन बीमार है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। खुदा मुकम्मल शिफा पा जाए। और जितने भी कलीसिया में बीमार हैं, खुदा उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। तेरे बच्चे मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। हालेलुया। और लानती का सारा सुबह फेर है। और खुदा उन दुनिया बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो। इसलिए हम ईथन के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। यीशु मसीह मुकम्मल शिफा दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, उसके साथ ही अपने हदिया जात खुदा की दूरी को पेश करेंगे। खड़े रहेंगे खुदा की दूरी। अपने लबों को आप कायन हैं, आपके लब पाक हैं। हालेलुया। आप सब के मेरे लब पाक हैं। बुलंद आवाज से हाथ हिलाएं। इस तरह हाथ हिलाएं। बुलंद आवाज से हाथ हिलाएं। कहीं मेरे लब पाक हैं। बुलंद आवाज से कहीं मेरे लब पाक हैं। मैं कायन हूँ, मैं कायन हूँ, मैं शाही कायनों का फिरका। जोरदार तालियां। सूफी चढ़ गया जग बेगारन, सूफी चढ़ गया जग बेगारन। बिगड़े बिगड़े आज सवारन, बिगड़े बिगड़े आज सवारन, बिगड़े बिगड़े आज सवारन। मेरे रोगा
آج کی ساری برکت کے لیے، آج کی ساری مساق کے لیے خدا کے خادم بھائی میں فضل آئیں گے اور کلیسیا کے لیے دعا کریں گے، اس ہدیہ کے لیے، آج کے کلام کے لیے کہ ہمیں جب کہانت کی خدمت دی گئی ہے اور ہم اس شرف کے لیے اس کا شکر ادا کریں گے۔ آئیے ہم سب اس کا شکر ادا کرنا شروع، بلند آواز سے دعا کریں گے، کوئی زبان اس کے حضور خاموش نہ رہے، بلند آواز سے دعا کرنا شروع۔ زندہ شمار بات کا شکر کرتے ہیں تیری عظیم لسانی اور انمول محبت کے لیے جو تو نے ہمارے ساتھ رکھی، اور اس محبت کا اظہار تو نے یوں کیا جب ہم گنہگار بھی تھے تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہماری خاطر اس دھرتی پر بھیجا تاکہ ہمارے لیے وہ کفارہ دے اور ہم تیری بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں اور بھی بہت سے اشراف عطا کیے ہیں، جس میں اے خدا ہم شاہی کانوں کا فرقہ بن گئے ہیں۔ منت اور درخواست کرتے ہیں اے خدا ہمیں اس دھرتی پر رہتے ہوئے اپنی ان ذمہ داریوں کو اے خدا پورا کرنے کا گہرا فضل بخش دے اے خدا، تاکہ ہم بہت سی جانوں اور زندگیوں کو اے خدا تیری قربت اور تیری نزدیکی میں لائیں، اور وہ بھی تیری بادشاہی کا حصہ بنے اے خدا۔ پیار سے بڑے خدا ہم سب پر اور ہمارے گرانوں کے تمام افراد پر نظر کرم کر، اور ایک ایک جان، ایک ایک زندگی کو آج نئے طور سے چھو، نئے طور سے مسا کر، اور اپنے گہرے میں لے چل رہے خدا، اپنی قربت نزدیکی اپنے جلال میں بڑھایا خدا۔ ہاللویا۔ ہمیں اے خدا نہ صرف اپنے گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، بلکہ اس ملک کے لیے باعث برکت اور اپنے جلال کا سبب بنا۔ ہمارا آج مل بیٹھنا، عبادت، پرستش کرنا، یہ سب کچھ تیرے حضور مقبول ٹھہرے اور تجھے پسند ہے۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو اور اپنے گہرے میں لے چل، اپنے مسا سے، اپنی آگ سے، اپنے کلام سے بڑھ کر، جہاں جب اور تیری مرضی ہے، جہاں پر تیری مرضی ہے، آپ بڑی قدرت کے ساتھ اپنے خادم کو استعمال کریں۔ آج کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے پیارے لوگوں نے تیرے حضور اپنے ہدیے اور نذرانے دیے ہیں، انہیں بھی اپنی پاک حضوری میں قبول کر، اور اپنے لوگوں کو اس کے بس اپنا آسمان جو کچا خزانہ کھول کر کثرت سے برکت یسوع مسیح کے قادر نام سے خدا کی سائدوں میں شریک ہوں گے۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر۔ میں روز کو کیا جس نے ہم اپنے قرض اور قرض معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، تو جو بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے۔ آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے۔